أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 157 سے آیت نمبر 165 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج سورہ انعام مکمل ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیں۔ او تقولو، یا تم کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پہ نازل کی جاتی کتاب، لکننا اہدی منہم، تو ہم بھی ضرور ہوتے ان سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، سو تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب، سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھٹلائے بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کو، وصدف عنہا، اور منہ موڑے اس سے۔ سنجزی الذین، ان قریب سزا پائیں گے وہ لوگ، یصدفون عن آیاتنا، جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیاتوں سے، سوء العذاب، سخت عذاب یا برے عذاب سے، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے جو وہ منہ موڑتے تھے، اپنے منہ موڑنے کی وجہ سے وہ سخت سزا پائیں گے۔ اس آیت میں ایک ورڈ نیا ہے، صدفہ، منہ موڑنا، کترانا۔ یہ ورڈ اس سے پہلے بھی شاید گزر چکا ہو، لہذا اس کو مائنس کریں۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا ان تاتیہم الملائکہ، سوائے اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آئے آپ کا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے آپ کے رب کی کوئی نشانی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائے گی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، لا ینفع نفسا، نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو، ایمانہا، اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت، جو ایمان نہ لایا ہو، من قبل، اس سے پہلے، نشانی آ جانے سے پہلے جو ایمان لایا اس کا ایمان لانا اسے ہی فائدہ دے گا، اور نشانیاں آ جانے کے بعد کوئی ایمان لائے گا تو اسے اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کمائی ہو اپنے ایمان میں رہتے ہوئے کوئی بھلائی۔ قل انتظروا، آپ کہیے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق، انما امرہم الی اللہ، در حقیقت ان کا حکم اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتلا دے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ان آیتوں میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ من جاء بالحسنتی، سو جو کوئی آئے نیکی کے ساتھ یا نیکی لے کر آئے، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے ہے اس جیسی 10، یعنی اسے 10 نیکی کا ثواب ملے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آئے گناہ کے ساتھ، فلا یجزا الا مثلہا، سو نہیں وہ جزا پائے گا، بدلہ پائے گا مگر اس جیسا، ایک برائی کی ہوگی تو اس کو ایک ہی گناہ اس کا ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کس نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، اور ایک برائی کی ہو تو اسے 10 برائیوں کی سزا ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ جس نے
ایک نیکی کی ہوگی تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے ایک برائی کی ہوگی تو اسے ایک برائی ہی کی سزا ملے گی۔ آپ کہیے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین سیدھا ملت ابراہیم کا جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، قل ان صلاتی، آپ کہیے بے شک میری عبادت، و نسخی، اور میری قربانیاں، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کہیے بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہو، نہیں ہے کوئی اس کا شریک، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ان آیتوں میں بھی کوئی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اس کی بعد کی آیتیں دیکھیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربہ، آپ کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہیں یا جب کہ وہیں رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اپنے لیے، یعنی جو بھی وہ کمائے گا اس کا وبال یا اس کا انعام یا اس کا گناہ اسی پر ہوگا، تو جو کچھ بھی وہ کمائے گا اپنے ہی لیے۔ ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ، اور وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ ارضی، زمین میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اس نے بلند کیا تمہیں ایک دوسرے پر، درجاتٍ، درجات میں، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب تیز ہے حساب لینے میں، محاسبہ کرنے میں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ان آیتوں میں کوئی ورڈ نیا نہیں ہے، لہذا ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں۔ یا تم کہنے لگو کہ اگر ہم پر بھی نازل کی جاتی الکتاب تو ضرور ہم بھی ہوتے ان سے زیادہ ہدایت یافتہ، سو تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت، سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھٹلائیں اللہ کی آیتوں کو اور منہ موڑے اس سے، کترائے اس سے۔ سو ضرور ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، بری سزا، برا عذاب، بسبب اس کے جو وہ منہ موڑتے ہیں، کتراتے ہیں۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے آپ کا رب، یا آ جائے بعض نشانی آپ کے رب کی؟ جس دن آ جائیں گی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آپ کے رب کی، نہیں فائدہ دیں گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لایا اس سے پہلے، یا اپنے ایمان لا کر اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو اپنے ایمان میں۔ آپ کہیے انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق کسی چیز میں، در حقیقت ان کا حکم، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ انہیں بتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو آئے نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے 10 ہے اس جیسی، 10 نیکیاں ہیں اس جیسی، اور جو آئے گناہ کے ساتھ، برائی کے ساتھ، سو نہیں وہ بدلہ پائے گا اس کا مگر اس جیسا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف۔ دین، درست دین، سیدھا دین ملت ابراہیم کا جو یکسو تھے، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ آپ کہیے بے شک میری نماز، میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آپ کہیے کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہیں رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اپنے ہی لیے، اور نہیں اٹھائے گا بوجھ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا، جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا خلیفہ زمین میں، اور بلند کیے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور بلند کیا تمہیں ایک دوسرے کے اوپر درجات میں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بے شک آپ کا رب تیز ہے حساب لینے میں، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 165 تک کا ہم نے ترجمہ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔